اس میں ہماری کوشش ہوگی اس دفعہ کہ وہی 1994 کی جو پوزیشن ہے اس کو ہم بحال کر سکیں گلگت بلتستان میں۔ حلقہ 4 کے اندر جو ہے تحریک جعفریہ کا نظریاتی ووٹ ہے، پرسنل ووٹ نہیں ہے، انڈیویجول ووٹ نہیں ہے۔ پہلے جو الیکشن یہاں پہ انہوں نے باقر نے کنٹیسٹ کیا، یکدم یہ ایک تبدیلی آ گئی۔ ورکرز تو کافی ڈسہارٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ اسلامی تحریک کو کمزور کرنے کی کوئی سازش ہو سکتا ہے، یہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ منظر بھائی، ورکرز آر گیٹنگ پلیجر، اس میں ورکرز کو بھی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، لیکن یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے حلقے کے اندر کہ باقر جو ہے وہ اسلامی تحریک سے ناراض ہو کے پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت حلقے کے اندر کسی محلے میں پائپ دیے جا رہے ہیں، کسی محلے میں ایکسکیویٹر کام کر رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بھی رات کو آ کے کیمپین کرتا ہے، دن میں جلسے بھی کرتا ہے، رات کو آ کے ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کرتا ہے۔ اسی طرح منسٹرز آ کے اوپن اسپیچز ہیں ان کی اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں۔ اس کو جو ہے قانون کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو تقریباً حلقے کے اندر میں نے وزٹ کیا، یہ واش ہو چکی ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز تھے وہ سارے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیا۔ ووٹرز اور سپورٹرز کو میرا یہی میسیج ہے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور اپنے ووٹ کے حصول کے لیے جو ہے وہ اپنے اقتدار کو کھونے کی کوشش نہ کریں۔ ڈیلی K2 پاکستان کے ناظرین کو سلام پہنچے۔ ہم اس وقت نگر جعفر آباد کے علاقے میں موجود ہیں اور یہیں سے ہم آج ضمنی الیکشن GBA 4 گلگت بلتستان کا حلقہ ہے ڈسٹرکٹ نگر کا، اسی پہ کوریج کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ عوام اپنے کون سے نمائندوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو نمائندے اس وقت جو میدان میں ہیں ان میں اسلامی تحریک یہاں کی ایک بہت بڑی پارٹی رہی ہے ماضی میں، 94 سے جا کے اب تک جتنے پارٹی بیس الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر، اور ان پارٹی بیس الیکشنز میں اسلامی تحریک پاکستان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسلامی تحریک پاکستان کے جو لاسٹ الیکشن تھا 2020 نومبر والے، اس میں ایوب وزیری صاحب جو ہے وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، رنر اپ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ پہلی بار تب اس وقت پالیٹکس میں یہ نمودار ہوئے۔ آج ہمارے مہمان ایوب وزیری صاحب ہیں اور ہم انہی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت انتخابی حلقے کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ چونکہ سیکنڈ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جیسی جو حکمران جماعت ہے ان کے ساتھ ہے۔ ایوب وزیری صاحب، کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی، ماضی میں بھی بہت اچھا ان کا رول رہا۔ اب آپ اپنا، چونکہ آپ رنر اپ رہے ہیں، اس وقت پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ حلقے کی انتخابی گہما گہمی کیسے شروع ہو چکی ہے؟ کہاں تک یہ جا رہی ہے؟ منظر بھائی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا الیکشن کے حوالے سے، ضمنی الیکشن کے حوالے سے۔ پارٹی پوزیشن 94 میں جو ہے اسلامی تحریک پاکستان پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی سیاست میں داخل ہوئی۔ اس میں ہمارے جو اس وقت کے لیڈرز تھے، ہمارے علماء کرام بہت ہی سینئر، ان کی کاوشیں تھیں، ان کی کوششیں تھیں۔ اس 94 کے الیکشن میں پہلی دفعہ 8 سیٹیں جیتی تحریک جعفریہ پاکستان نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیڈرل پارٹیز کا انفلوئنس زیادہ رہا حلقے میں، اور اسلامی تحریک کے پاس وہ ٹائم نہیں تھا، وہ ٹائم نہیں ملا، وہ اسپیس نہیں ملا جو فیڈرل پارٹیز کو ملی۔ آہستہ آہستہ اسلامی تحریک پاکستان، تحریک جعفریہ پاکستان پر پابندی لگی۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسلامی تحریک پاکستان کی شکل میں پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں حصہ لیا تحریک جعفریہ نے۔ انشاءاللہ اب جو ہے کوشش کر رہے ہیں، اس دفعہ ہماری اس سال میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے جو ہمارے برجستہ لیڈرز ہیں، علماء کرام ہیں، کنٹری وائڈ جو ہے ہم نے وزٹ کیا، دورہ کیا ہے۔ اس میں ہماری کوشش ہوگی اس دفعہ کہ وہی 1994 کی جو پوزیشن ہے اس کو ہم بحال کر سکیں گلگت بلتستان میں۔ اچھا وزیر صاحب، یہ آپ کے حلقے میں چونکہ ایک گھر کے اندر یہ پالیٹکس محدود تھی اسلامی تحریک کی، اس میں چونکہ آپ سے پہلے جو الیکشن یہاں پہ انہوں نے باقر نے کنٹیسٹ کیا، یکدم یہ ایک تبدیلی آ گئی دوران الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد۔
تو یہ کیا تبدیلی تھی؟ کیا اس کے پیچھے حکمران جماعت کا کوئی ایسا رول ہے جو اپنی حکومتی مشینری کو استعمال کر کے یہ جو ہے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ کیا بیسک ایشو کیا ہے یہ؟ منظر بھائی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہ اس میں حکومت کی انوالومنٹ ہو یا وہ روٹین کے جو ڈیفالٹرز کو جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے اس قانون کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہو، یا اس کے پیچھے جو ہے وہ اسلامی تحریک کو کمزور کرنے کی کوئی سازش ہو سکتا ہے، یہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اسلامی تحریک پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، یہ کسی شخصیت اس وقت کے جو شیخ غلام حیدر نجفی صاحب جو تھے، جو پہلے کینڈیڈیٹ اسلامی تحریک جعفریہ پاکستان کے، ان کا ایک نام تھا، ایک برانڈ تھا، ایک ٹائٹل تھا شیخ غلام حیدر نجفی۔ ان کے ساتھ جو ان کے رفقات ہے، سب نے محنت کی ہے اس تحریک جعفریہ پاکستان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے میں۔ شیخ حیدر کے جو ہمنوا تھے، سب کی کوشش رہی ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ ووٹ نظریاتی ووٹ ہے، حلقہ 4 کے اندر جو ہے تحریک جعفریہ کا نظریاتی ووٹ ہے، پرسنل ووٹ نہیں ہے، انڈیویجول ووٹ نہیں ہے۔ جو ووٹ شیخ غلام حیدر نجفی کو کاسٹ ہوا، وہی ووٹ محمد علی مرحوم کو کاسٹ ہوا، پھر وہی ووٹ ان کے فرزند جو ہیں شیخ غلام حیدر کے فرزند باقر کو کاسٹ ہوا، اور وہی ووٹ جو ہے بحیثیت ایک ادنیٰ سا کارکن مجھے ٹکٹ سے نوازا گیا، قائد محترم نے مجھے کاسٹ ہوا۔ یہاں جو ووٹ جو ہے وہ نظریے کا ووٹ ہے، انڈیویجول ووٹ نہیں ہے ایوب تحریک وزیر جعفریہ صاحب، پاکستان کا۔ یہ جو مطلب اس کو ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ باقر کو لیا گیا، مطلب اس سے کچھ ورکرز کے اوپر، کچھ ورکرز جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں؟ مطلب ان کی فیلنگز کیا ہے؟ چونکہ آپ اس وقت کمپین میں ہیں، آپ انتخابی مہم چلا رہے ہیں، ورکرز تو کافی ڈسہارٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے پریشان ہیں کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا، دوسری پارٹی میں چلا گیا، جبکہ ہمارا کمپٹیشن جو ہے وہ ہے بھی حکمران جماعت کے ساتھ ہے۔ ورکرز کیا کہتے ہیں؟ منظر بھائی، ورکرز آر گیٹنگ پلیجر، اس میں ورکرز کو بھی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہے۔ ہم باقر جو ہے اس سے پارٹی کا حصہ رہے ہیں، اب بھی ہم اور ہمارے ورکرز یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اسلامی تحریک پاکستان کا حصہ اب بھی ہے۔ اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اسپیشل ایڈوائزر بننے میں ورکر کو بھی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، بلکہ اس ٹائم پہ ریلی میں آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی تحریک پاکستان کے ہمارے جو ورکرز تھے ان کی پارٹیسپیشن تھی ریلی کے اندر، ہار پہنایا، مبارکبادی دے دی اور ان کو جگہ جگہ ویلکم کیا اور پورے حلقہ 4 کے اندر۔ لیکن یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے حلقے کے اندر کہ باقر جو ہے وہ اسلامی تحریک سے ناراض ہو کے پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کے جو سراؤنڈنگ جو جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں یا باقر کے ساتھ جو ابھی کھڑے ہیں، یہ جا کے اسلامی تحریک پاکستان کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔ اچھا، اپنا وزیر صاحب، مسئلہ جو ایشو اس وقت جو کمپلین آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ حکومتی وزراء جو ہے، کچھ بعض وزراء جو ہے اس حلقے کے اندر انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اس کا کتنا اثر ہے؟ حکومتی مشینری کا کتنا اثر ہے حکمران جماعت کو جتوانے کے لیے؟ اس کی کمپلین ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے، ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بتایا، چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں بھی ہمارے جو سینئر رہنما ہیں دیدار صاحب، انہوں نے کمپلین کی ہوئی ہے۔ شیخ مرزا علی صاحب ہمارے جو چیف آرگنائزر ہیں، ان کی طرف سے بھی شکایت گئی ہے چیف منسٹر کے پاس اور چیف الیکشن کمشنر کے پاس۔ یہ ٹوٹلی اس قانون کی جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہیں، الیکشن جو ایکٹ کا۔ اس وقت حلقے کے اندر کسی محلے میں پائپ دیے جا رہے ہیں، کسی محلے میں ایکسکویٹر کام کر رہا ہے، کسی کو نوکریاں دی جا رہی ہیں، جس طرح اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ٹھیکوں کا بھی ہے۔ بالکل، کچھ ٹھیکیداروں کو تو ٹیلی فون کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو فلاں ٹھیکہ دیں گے، نومینیٹڈ ٹھیکے اتنے کروڑ کا ہے، اس سے آپ بوسٹ اپ کریں گے، یا آپ ترقی ہوگی، علاقے کی ترقی ہوگی، آپ کے خاندان کا ترقی ہوگا۔ کیا آپ تجویز کرتے ہیں الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ، مطلب بالکل شفاف بنانے کے لیے کیا آپ تجویز کریں گے؟ بینگ اے کینڈیڈیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے شفاف پولنگ حلقے ہو؟ کو ٹوٹلی جو ہے وہ فری ہینڈ دینی چاہیے۔ ہر پارٹی کا حق ہے الیکشن کیمپین چلانا، وہ جس لیول پہ بھی چلائے، لیکن کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ کچھ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ لینگویسٹک
کیمپیننگ چلا رہے ہیں، اس کی میں ڈے ون سے مخالفت کر رہا ہوں۔ ووٹ لینا، کیمپین کرنا، ووٹرز کے پاس جانا ہر کسی کا حق ہے، لیکن کوئی خاص مخصوص کارڈ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، حکومتی مشینری ان کو تو چاہیے کہ ٹوٹلی فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ یہ پروجیکٹس دینا، نوکریاں دینا، ٹھیکے دینا الیکشن کے بعد دے دیں، 9 اگست کے بعد دے دیں، ہمیں خوشی ہے۔ لیکن ان دنوں میں اسپیشلی آپ یقین کریں منظر بھائی، میں جس گاؤں جاتا ہوں وہاں پہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں جو کینڈیڈیٹ جو ہے ہمیں 1 کلومیٹر روڈ دے رہا ہے، اچھا اسکول کی تعمیر کروا رہا ہے، ٹینکی دے رہا ہے، نوکری کی بات کی ہے ہم نے۔ تو ہمارے پاس کوئی وہ ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اب اسلامی تحریک پاکستان یہ وعدہ تو نہیں کر سکتی، ہمارا مینیفیسٹو کا بالکل خلاف ہے کہ جو کام ہم ایڈوانس میں ان کو دے ہی نہیں سکتے ہیں، وعدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈی آر او سے کبھی آپ لوگوں نے کمپلین کی، جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، الیکشن کمیشن ہے، کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مقصد جو اس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی کمپین چلتی ہے، حکومتی پوری مشینری اس کے پیچھے چلتی ہے، کوئی کمپلین ریٹرن میں آن سپاٹ آپ نے؟ جی، ڈی آر او کو ہم نے ریٹرن میں بھی دیا، ہمارا 2-3 ڈیلیگیشن سے جا کے باقاعدہ طور پہ بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈی آر او بھی کیا کر سکتا ہے؟ آگے سے جو ہے انہوں نے ٹیلی فون پہ تو کام کرنا ہے۔ مقصد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انتخابی مہم چل رہی ہے وہ ٹھیکوں پہ، روڈ پہ، سیاسی طور پہ رشوت دینے کی بنیاد پہ حکومت کا اس میں عمل دخل بالکل عمل دخل ہے۔ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ مطلب کیا ووٹر کو یہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں اس طرح؟ ووٹرز کو ظاہر سی بات ہے ڈسٹربنس تو ہوگی، ہمارے جو نظریاتی ووٹ ہے وہ فولاد کی طرح ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن کچھ طبقات جو ہے وہ نیوٹرل ہے، ان پہ ظاہر سی بات ہے اثر تو ہوگا۔ اپنے ووٹرز اور اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ ووٹرز اور سپورٹرز کو میرا یہی میسیج ہے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور اپنے ووٹ کے حصول کے لیے جو ہے وہ اپنے اقدار کو کھونے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اس دفعہ کی جو الیکشن ہے، ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ایک گورنمنٹ کے ساتھ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی تو تقریباً حلقے کے اندر میں نے وزٹ کیا، یہ واش ہو چکی ہے، ان کے جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز تھے وہ سارے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیا۔ اب اس سے پہلے کہ جنرل الیکشن میں انہوں نے سی ایم شپ کا کارڈ استعمال کیا، اب وہ منجن تو ابھی ختم ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں ہے وننگ پوزیشن، اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمارے ورکرز، ہمارے کارکن جو ہے انشاءاللہ ان کا بھی مقابلہ اگر وزیر صاحب ہم یہ بات کرتے ہیں، آفس ہولڈ کرنے والا ایک منسٹر کمپین نہیں کر سکتا، تو آفس ہولڈ کرنے والا اپوزیشن لیڈر آ کے آپ کے حلقے میں کیسے کمپین کرتا ہے؟ یہی تو ہم نے بات کی ہے، اپوزیشن لیڈر ہو، منسٹر ہو، یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم نے کمپلین کی ہے، ایک ہم نے یہ ان کو وارن بھی کیا ہے کہ ہم شارع کراکروں کو جو ہے وہ بلاک کریں گے، اس کو روکا جائے، ادروائز جو ہے ہم ایجیٹیشن پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر بھی رات کو آ کے کیمپین کرتا ہے، دن میں جلسے بھی کرتا ہے، رات کو آ کے ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کرتا ہے، اسی طرح منسٹرز آ کے اوپن اسپیچز ہیں ان کی اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں۔ اس کو جو ہے قانون کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ چاہیے، سیٹ چاہیے، حلقہ ان کو چاہیے کہ وہ پرفارمنس بیس پہ جو ہے وہ ووٹ لے لے پبلک سے۔ ناظرین، آپ نے سنا ایوب وزیری صاحب کو، اسلامی تحریک پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ غیر جانبدار الیکشنز ہونے چاہیے اور ورکرز اور ووٹرز کو جو ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی انتخابی مہم چلانی چاہیے۔ الیکشن ڈیز بالکل قریب ہے، 8 اگست، اور یہیں دیکھا جائے گا کہ 8 اگست کو کون اس حلقے کا فاتح بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔